بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل کلی را چو قیاس کنیم با حقیقت افراد خود. کلی کو جب ہم قیاس کریں گے اپنے افراد کی حقیقت کے ساتھ، یعنی کلی کے افراد کی حقیقت کے ساتھ جب ہم کلی کو قیاس کریں گے یا کلی کے افراد کی حقیقت کی طرف کلی کو قیاس کریں گے، تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگا، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگا. یعنی کلی کو جب ہم اس کے افراد کی طرف نظر کرتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلی کا اپنے افراد سے رشتہ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اپنے افراد کی حقیقت سے، کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے کیا تعلق ہے، تو اس وقت یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا تمام ہوگا، یعنی کلی یا تو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگا، ٹھیک ہے، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگا، یعنی اس کے افراد کی جو حقیقتیں ہوں گی ان کا ایک جز یہ کلی ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے اجزاء ہوں گے اور ان کا ایک جز یہ کلی ہوگا، ٹھیک ہے. یا تو وہ اپنے افراد کی حقیقت سے یا خارج از حقیقت افراد خود باشد، یا اپنے افراد کی حقیقت سے وہ خارج ہوگا. یعنی جو کلی ہوگی وہ اس کے افراد کی حقیقت نہیں ہوگی، ان کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، ٹھیک ہے. تو جب ہم کلی کو دیکھیں گے کہ اس کا اپنے افراد کی حقیقت سے کیا تعلق ہے، تو یا تو وہ اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگا، یا اپنے افراد کی حقیقت کا ایک جز ہوگا، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگا. پس وہ کے تمام حقیقت افراد خود باشد نوعی حقیقی خواندن. تو وہ جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو، اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں. یعنی وہ کلی جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو. کوئی ایک فرد ہے، کلی کا کوئی ایک فرد ہے جس کی حقیقت بالکل وہ کلی ہی ہے، یعنی اس کی جو حقیقت، اس کی حقیقت کا جو معنی ہے وہ اس کلی پر بھی مکمل صادق آ رہا ہو جس طرح اس فرد پر صادق آ رہا ہے، ٹھیک ہے. مثال دیکھیں تو اس کو اگر ایسا ہو تو اس کلی کو نوعی حقیقی کہتے ہیں، نوع حقیقی، ٹھیک ہے. جو انسان کے تمام ماہیت زید و عمر و بکر و خالد است، جیسے انسان کے اپنے افراد زید، عمر، بکر اور خالد کی تمام حقیقت ہے. میں نے وہاں فرد بول دیا تھا، فرد نہیں افراد ہے، یعنی کوئی بہت سے افراد، کسی کلی کے کچھ ایسے افراد ہیں جن کی حقیقتیں بالکل بیعینی ہی وہ کلی ہی ہے، یعنی جس طرح ان کی حقیقتوں کے معنی ان افراد پر صادق آ رہا ہے، ان کے معنی ان افراد کی حقیقتوں کے کا معنی ان افراد پر صادق آ رہا ہے، بالکل اسی طرح اس کلی پر بھی مکمل صادق آ رہا ہو ان کے افراد کی حقیقت کا معنی. مثال دیکھیں، جیسے انسان کے تمام ماہیت زید و عمر و بکر و خالد است، جیسے انسان کے اپنے تمام ماہیت ہے زید، عمر، بکر اور خالد کی. دیکھیں انسان، یہ انسان ایک کلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے افراد ہیں زید، بکر، عمر، خالد، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب اس انسان کے افراد ہیں. انسان جو کلی ہے اس کے افراد ہیں یہ سب کے سب، ٹھیک ہے. تو زید، عمر، بکر، خالد یہ سب انسان کے افراد ہیں، اور انسان کی حقیقت زید، عمر اور بکر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے. ان کی حقیقت حیوان ناطق ہے کہ یہ ایسے حیوان ہیں جن کے اندر سمجھنے کی قوت ہے، ٹھیک ہے. تو بالکل بیعین ہی یہی معنی، یعنی ایسا حیوان ہونا جن کے اندر سمجھ ہو، وہ وہی معنی لفظ انسان کے اوپر بھی صادق آ رہا ہے. انسان جو کلی ہے اس پر بھی وہی معنی بالکل مکمل طور پر صادق آ رہا ہے. انسان اسی کو بولتے ہیں جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو. اور زید، بکر، عمر، خالد، ان کو بھی ان کے معنی بھی وہی ہے کہ جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو، وہ حیوان جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو. اور انسان کا بھی وہی معنی ہے کہ وہ حیوان جس کے اندر سمجھنے کی قوت ہو. تو بالکل ایک
دوسرے کے معنی ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. تو زید، عمرو، بکر اور خالد، ان کی ماہیت کیا ہے؟ ان کی تمام ماہیت حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے. حیوان ایک جز اور ناطق ایک جز، یہ مکمل ہے. حیوان ناطق ان کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے. تو اور انسان، لفظ انسان یہ بھی حیوان ناطق ہی کا معنی ہے، اس کا معنی بھی حیوان ناطق ہی ہے، مکمل معنی. تو یہ اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے. انسان اپنے افراد زید، بکر، عمر، خالد وغیرہ، ان کی تمام حقیقت ہے. اسی کو کہتے ہیں نوع حقیقی. لفظ انسان جو ہے، جو انسان کلی ہے، اس کو نوع حقیقی کہیں گے، کیونکہ انسان اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے، ٹھیک ہے. وعیشہ یک دے کر امتیاز نیست الا بعوارض مشخصہ معینہ کہ در حقیقت و ماہیت انسان مدخل ندارد. اور ان کو یعنی زید، عمرو، بکر وغیرہ جو انسان کے افراد ہیں، ان کو ایک دوسرے سے امتیاز نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے میں سے فرق نہیں رکھتے ہیں، مگر عوارض مشخصہ معینہ کے ذریعے سے، ایسے صفات کے ذریعے سے جو ان کے ساتھ خاص ہو گئی ہے، جو ان کے لیے معین ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ صفات کہ در حقیقت و ماہیت انسان مدخل نہ دارت، جو انسان کی حقیقت اور ماہیت میں دخل نہیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی زید ہے، عمرو ہے اور بکر ہے اور خالد ہے، یہ دونوں آپس میں امتیاز کیسے رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کا کوئی تشخص ہوتا ہے، جیسے کوئی نام ہے زید، عمرو، بکر، خالد وغیرہ، یہ تو ان کا نام ہے کہ نام سے ہی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کے صفات ہوتے ہیں ایسے جو ان کے ساتھ ہی خاص ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کوئی ایسی صفتیں ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہوتی ہے. کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، تو یہ ایسی صفات ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ مطلب جسم کے اندر ہی صفات ہوں، بلکہ ان کی کوئی عادتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے ان کو الگ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے عادات اچھے ہیں، کسی کے برے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے کہ جب بھی کوئی ان سب چیزوں کو بولتا ہے، مثلا زید بہت سے زید ہیں، ٹھیک ہے، زید نام کے بہت سے لوگ ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک کو وہ متعین کرنا چاہ رہا ہو تو اس کی کوئی صفت ذکر کر کے کہتا ہے کہ فلاں زید ہے، زید جو ایسا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک صفت کے ساتھ اس کو ذکر کر کے کہتا ہے، تب وہ بہت سے جو دوسرے بہت سے زید ہیں ان سے وہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو امتیاز اس کو فرق، ان افراد کے درمیان فرق عوارض مشخصہ معینہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. صفات مشخصہ، ٹھیک ہے، خاص صفتوں کے ذریعے سے اور معین صفتوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو صفات انسان کی حقیقت اور ماہیت میں دخل نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ حقیقت ایک الگ چیز ہے اور صفات ایک الگ چیز ہے. تو حقیقت میں صفات کو کچھ دخل نہیں ہوتا ہے. حقیقت اگر صفات پائی جا رہی ہیں تب بھی حقیقت اتنی ہی پائی جائے گی، اگر صفات نہیں پائی جاتی ہیں تب بھی حقیقت اتنی ہی پائی جائے گی. جیسے دیکھ لیں کہ زید ہے، عمرو ہے، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ زید کی حقیقت حیوان ناطق ہونا، عمرو کی بھی حقیقت حیوان ناطق ہونا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی صفات دونوں کی الگ الگ ہیں. زید اچھا ہے اور عمرو برا آدمی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اچھا اور برا ہونا ان کے حیوان ناطق ہونے میں کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس بات کو ذکر کیوں کیا ہے؟ اسی لیے انہوں نے ذکر کیا ہے کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ زید اور عمرو میں فرق ہے تو ان دونوں کی حقیقت الگ ہو جائے، کوئی ایسا نہ سمجھ لے. اسی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ ان کے صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جانا، صفات کا ایک دوسرے میں الگ الگ ہونا، یہ ان کی حقیقت میں کوئی دخل نہیں ڈالتا ہے. ان کی حقیقتیں جتنی عمرو کے اندر اس کی حقیقت پائی جا رہی ہے اتنی ہی حقیقت زید کے اندر بھی پائی جائے گی. حیوان ناطق کا جو معنی عمرو کے اندر پایا جا رہا ہے وہی معنی زید کے اندر بھی پایا جائے گا، اور یہی بالکل معنی نوع حقیقی کے اندر جو کہ کلی جو انسان ہے اس کے اندر بھی یہی معنی پایا جائے گا، ٹھیک ہے. وچو نوع حقیقی تمام ماہیت افراد خود است افراد و متفقت الحقیقت باشد. اور جب نوع حقیقی اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے تو
ماہیت افراد خود افراد و متفقۃ الحقیقت باشد، تو اس کے افراد متفقۃ الحقیقت ہوں گے، یعنی نوع حقیقی وہ کلی ہے جو اس کے افراد جس کے افراد کی وہ تمام حقیقت ہو، وہ نوع حقیقی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہو تو اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں، وہ کلی جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہو اس کو نوع حقیقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کلی جو ہوں گے ان افراد کی حقیقت ایک ہی ہوگی، تبھی تو وہ تمام ماہیت ہوگا، ٹھیک ہے۔ زید، بکر، عمرو، خالد وغیرہ یہ سب کے سب انسان کے افراد ہیں، تو تعریف کیا کی ہے کہ کلی وہ ہے جو اپنے افراد کی تمام ماہیت ہو، جتنے بھی افراد ہیں وہ ان تمام افراد کی حقیقت پر بالکل بے عینی صادق آتا ہو وہ کلی، ٹھیک ہے۔ تو انسان زید، عمرو، بکر اور خالد ان سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سب کی حقیقت حیوان ناطق ہے اور حیوان ناطق معنی ہی انسان کا ہے، انسان کا معنی ہی حیوان ناطق ہے جو کہ کلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہے کہ کلی اپنے افراد کی تمام ماہیت ہے تو اس کے افراد متفقۃ الحقیقت ہوں گے، یعنی ان کے افراد کی حقیقتیں ایک ہی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کے افراد کی حقیقتیں ایک ہی ہوں گی، کیونکہ انسان جو ہے وہ بالکل بے عینی ہی اپنے افراد کی حقیقتوں کا معنی ہوگا، زید، عمرو، بکر وغیرہ کی حقیقت کا معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان کی حقیقتیں الگ الگ ہوتی تو وہ ان کا معنی نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک کا معنی ہوتا، ایک کی حقیقت پر بالکل صادق آتا ہے لیکن دوسرے کی حقیقت پر صادق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ اگر جب کلی ہے، نوع حقیقی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی تمام حقیقت پر صادق آتا ہے، جو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہے، تو اس کے افراد حقیقت ہونے میں متفق ہوں گے، یعنی اس کے افراد کی حقیقت ایک ہی ہوگی۔ پس ہرگاہ کہ از فرد و یا افراد و بما ہوا سوال کند نوع در جواب مقول شود، پس ہر وہ جگہ جہاں بھی اس کے افراد یعنی کلی کے فرد یا اس کے افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا ما ہوا کے ذریعے سے، تو وہ نوع جواب میں بولا جائے گا یا نوع حقیقی جواب میں بولی جائے گی، یعنی اس نوع حقیقی کے جو افراد ہیں، یعنی اس کلی کے جو افراد ہیں، اس کلی کے جو افراد ہوں گے جہاں بھی اس کلی کے افراد کے بارے میں یا اس کلی کے ایک فرد کے بارے میں ما ہوا کے ذریعے سے سوال کریں گے، یعنی وہ سوال کریں گے کہ یہ سوال یہ ہوگا کہ یہ ایک فرد جو ہے، کلی کا جو ایک یہ فرد ہے یا کلی کے یہ افراد ہے، یہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا ہے اصل میں، تو وہ نوع بولی جائے گی اس کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ وہ نوع جیسے انسان دیکھ لیں، مثال جو یہاں پہ بتائی ہے مثال، اسی مثال کو دیکھ لیں کہ انسان کے افراد ہیں زید، بکر، عمرو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی انسان کے افراد سے ما ہوا کے ذریعے سوال کیا جائے گا، جس سے سوال کیا جائے گا کہ زید، عمرو، بکر ما ہم، زید، بکر، عمرو وغیرہ کیا ہے یہ سب، ٹھیک ہے۔ جب ایسا سوال کیا جائے گا کہ زید، بکر، عمرو کیا ہے، تو جواب میں وہی نوع بولی جائے گی جس کے یہ افراد ہیں، یعنی وہ کلی جس کے افراد یہ ہیں وہی کلی بولی جائے گی، جو ان کے تمام حقیقت پر صادق آ رہی ہے وہی کلی جواب میں بولی جائے گی، جس کو نوع حقیقی کہا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اس نوع حقیقی کو ہی ان کے جواب میں بولا جائے گا، یعنی انسان کو ان کے جواب میں بولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی پوچھا جائے گا کہ زید، عمرو، بکر، خالد یہ کیا ہے، تو جواب میں بولا جائے گا یہ سب کے سب انسان ہیں، اور انسان ہی اس کی نوع حقیقی ہے۔ تو جب بھی ان کے افراد کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کہیں گے اس نوع حقیقی کو جواب میں بول دیں گے کہ یہ نوع حقیقی جو بھی ہوگی، جیسے یہاں پر انسان ہے تو بول دیں گے کہ یہ انسان ہے۔ جب کوئی پوچھے گا کہ یہ سب کیا ہیں تو ہم جواب دیں گے یہ انسان ہے، یا اس کے کسی ایک فرد کے بارے میں سوال کر دیا جائے، مثلاً پوچھا جائے زید کیا ہے، تو جواب میں وہ نوع بولی جائے گی نوع حقیقی یعنی انسان، ٹھیک ہے، کہا جائے گا کہ زید انسان ہے۔ تو اب یہ تو انہوں نے پوری بات بتا دی، پورے اس کی وضاحت کر دی نوع حقیقی کی۔ اب نوع حقیقی کی تعریف کر رہے ہیں کہ نوع حقیقی کہتے کسے ہیں۔ بس نوع کلی باشد کے مقول شود بر امور متفقۃ الحقیقت در جواب ما ہوا، بس نوع وہ کلی ہے جو بولی جائے
افراد متفقۃ حقیقت پر، امور متفقۃ الحقیقت پر ما ہوا کے جواب میں، یعنی وہ چیزیں جو حقیقت میں ایک ہو، ٹھیک ہے، حقیقت میں ایک ہو، ان پر جو کلی بولی جائے اس کو نوع حقیقی کہیں گے۔ نوع حقیقی وہ کلی ہے جو ایسے امور پر بولی جائے ما ہوا کے جواب میں جو حقیقت میں ایک ہوں۔ مثلا ہرگاہ کے گویند ما زید و بکر جواب انسان باشد، مثلا جب بھی پوچھا جائے گا کہ زید بکر کیا ہے تو جواب انسان ہوگا، ٹھیک ہے۔